بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ ناظرین چینل پر پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین پنجاب پولیس خاص طور پہ لاہور پولیس کا جو ہے نا ہاتھ کھل چکا ہے۔ اب وہ کسی کے بھی گھر میں گھس جاتے ہیں، نہیں دیکھتے آگے والا کون ہے کون نہیں ہے۔ پہلے جج کے گھر میں گھس گئے، اب جی اٹارنی جنرل آف پاکستان کے گھر میں بھی گھس گئے۔ اچھی بات یہ ہے کہ لاہور پولیس کے جو یہ ایس ایچ او سمیت 11 اہلکار تھے انہیں معطل کر دیا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن سوچیں اگر کہ یہاں کوئی عام پاکستانی ہوتا، عام غریب ہوتا، تو کسی میں جو ہے وہ اتنی جرت نہ ہوتی انہیں معطل کرنے۔ یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے تو بہت جلدی ایکشن ہوا، اور معطل نہیں ہوئے بلکہ ان کے خلاف ایکشن بھی ہوا ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا جو میری بڑی خبر جو ہے کہانی ہے نا، وہ گرین بسوں کے اوپر ہے کہ عوام کتنی بیوقوف ہے کہ ہم صرف 11 ارب والے جہاز کو رو رہے تھے۔ آپ یہ گرین بسوں کی کہانی سنیں گے نا تو آپ 11 ارب کے جہاز بھول جائیں گے۔ اس سے ایسے 3-4 جہاز خریدے جا سکتے تھے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی اٹارنی جنرل والے معاملے کے اوپر کہ لاہور میں اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور اوان کے گھر پر چھاپہ مارنے پر ایس ایچ او سمیت 11 اہلکار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا جی۔ اٹارنی جنرل کے ڈرائیور عرفان نے بتایا کہ پولیس نے چھاپہ مارا تو صرف ملازم گھر پر تھے۔ پولیس اہلکاروں نے گھر کے باہر رکھے گملے بھی توڑ دیے۔ پولیس پارٹی جاتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمروں کا سسٹم بھی ساتھ لے گئی۔ اطلاع ملنے پر اٹارنی جنرل میٹنگ سے فارغ ہو کر واپس گھر پہنچے تو پولیس سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز ڈیلیٹ کر کے ڈی وی آر واپس کر گئی۔ پولیس کے مطابق ایس ایچ او تھانہ سرور روڈ کی قیادت میں پولیس پارٹی نے 27 جولائی کی شام 6 بجے گیٹ پھلانگ کر اٹارنی جنرل پاکستان منصور اوان کے گھر میں داخل ہو گئی اور وہاں موجود ملازمین کو ہراساں بھی کیا۔ پولیس کے مطابق جی اٹارنی جنرل کے ساتھ واقعے میں جو جرائم پیشہ افراد کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی ان کے گھر میں، لیکن غلطی سے وہ اٹارنی جنرل کے گھر میں داخل ہو گئے، یعنی غلطی سے دیکھیں یہاں غلطی سے، اور وہاں جو کوئی اگر عام پاکستانی ہوتا تو پھر غلطی نہیں رہنی تھی۔ اچھا جی، مزید کہا کہ پولیس نے ایس ایچ او اور سرور روڈ عرفان سمیت جو ہے وہ 11 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں چارج شیٹ کر دیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق پولیس نے چھاپہ مار کر اختیارات سے تجاوز کیا۔ دوسری جانب ایس ایچ او سرور روڈ نے عدالت سے عبوری ضمانت بھی کرا لی ہے۔ دیکھیں ایک اٹارنی جنرل تھا، اس کے گھر میں چھاپہ مارا تو بینڈ بجا کے رکھ دی اس نے ان کی۔ اب سوچیں کہ ایک عام پاکستانی ہوتا، ایک عام پاکستانی ہوتا، ایک عام شخص ہوتا، پہلے جج کے گھر میں گھسے تھے تو جج نے پھر جو ان کے ساتھ کیا اسحاق ڈار والے نواسے والے معاملے میں، وہ سب کے سامنے اب جو ہے وہ اٹارنی جنرل کے گھر میں گھس گئے۔ انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا پاکستان کی پولیس کو، پنجاب کی پولیس کو، کہ یہ کسی کے گھر میں گھس جاتے ہیں، بے باک ہو چکے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو آگے پھر اٹارنی جنرل تھا، پھر پوچھا گیا، عام پاکستانی ہوتا نہیں پوچھا جانا تھا۔ بہت سی ایسی کہانیاں سامنے آئی ہیں جی۔ اچھا اب بات کرتے ہیں گرین بسیں اور بیوقوف عوام۔ اچھا جی، گرین بسیں اور بیوقوف عوام پنجاب کی ٹرانسپورٹ منصوبے کے تحت جو ہے نا وہ 2000 گرین بسوں کا افتتاح ہوا جی، جس میں افتتاح کی تقریب میں جو ہے نا وہ سیاستدان، انتظامیہ، عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ منصوبہ کیا ہے، آئیے اس کے اوپر تھوڑا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بسیں چین کی جو نا یوٹنگ کمپنی سے خریدی گئی ہیں۔ فی بس کی جو لاگت ہے وہ 2,20,000 امریکی ڈالر، جو کہ پاکستانی روپیوں میں اگر ان کو کنورٹ کروں تو 6 کروڑ 12 لاکھ روپے فی بس بنتی ہے۔ کل منصوبہ جو ہے وہ 3,000 بسیں خریدنے کا تھا، جن میں سے جو 1100 بسوں کا پہلا بیچ ہے وہ 94 ارب روپے میں آیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی جو بس سٹاپ یا سٹیشنز کی تعمیر پر 18 ارب 90 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ اس کے بعد 2000 بسوں کا اگلا بیچ بھی آیا، جس کی لاگت 1,68 ارب یا 1 ارب 68 ارب روپے جو ہے نا وہ تھی، 168 ارب
اس کی فی کاسٹ ٹکٹ صرف 20 روپے رکھی گئی ہے، جبکہ ان بسوں کی چلانے والی کمپنیوں کو سالانہ 37 ارب 55 کروڑ کی ادائیگی کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ سادہ یہ ہے کہ ان تمام بسوں کی خریداری اور اسٹیشنز کی تعمیر پر جو ہے نا وہ 2 خرب 80 ارب 90 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ یہ رقم اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس سے پنجاب حکومت کے لیے خریدے گئے جو ہے وہ 11 ارب والے گلف سٹریم جہاز جیسے 25 جہاز خریدے جا سکتے تھے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس سے بھارتی جو پنجاب کی بجلی کے اس منصوبے جیسے جس میں ہر گھر کو ماہانہ 300 یونٹ مفت جو ہے وہ مل رہی ہے نا، ایسے 9 منصوبے لگائے جا سکتے تھے، جس سے پنجاب تو کیا سارا پاکستان سکھی ہو جاتا اور غریب عوام 199 یا 201 یونٹ والے عذاب سے آزاد ہو جاتے۔ لیکن حکمران جو ہے نا وہ بجلی کا منصوبہ لگائیں کیوں؟ کیونکہ بجلی بنانے کے لیے جو کارخانے ہیں وہ آئی پی پیز انہی حکمرانوں کے ہیں، اور یہ کیوں چاہیں گے کہ ان کی یہ جو بھرپور منافع بخش کارخانے بند ہیں۔ اب عوام کی بھی دیکھ لیں، اپنے ٹیکس سے خریدی گئی بسوں پر حکمران اور سیاستدانوں کے تہ دل سے شکر گزار بھی ہیں۔ یہ عوام کے حالات ہیں، ان پر پھولوں کی پتیاں نچاور کر رہے ہیں، جیسے بسیں چلنے سے ان کی زندگیوں کی جو سارے غم ہیں نا وہ دھل جائیں گے۔ بینر پر سیاستدانوں کی تصویریں لگا رہے ہیں جی، جیسے کہ ان بسوں کا سارا خرچہ یہ اٹھائیں گے۔ یہ منصوبہ بے نظیر پروگرام کی طرح عوام کو بھکاری بنانے کا یہ منصوبہ ہے۔ اس سے روزگار کے موقع بھی پیدا کیے جا سکتے تھے، مگر اس حکومت کو کمائی سے زیادہ خرچے اور اپنی تصویروں کی نمائش کا شوق ہے جی۔ عوام بھی بسوں میں ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے پہلے کبھی بس دیکھی ہی نہ ہو۔ آخر میں شکایت یہ ہے کہ اس طرح کے تجزیے اور تحریری جن کی طرف سے ہونی چاہیے تھی، جن صحافیوں نے اس کے اوپر آواز اٹھانی تھی، ان کے قلم خاموش ہیں، ان کے ولو خاموش ہیں، ان کے ایتھکس جو ہے وہ خاموش ہیں۔ اب انہیں چاہیے کہ وہ قلم رکھ دیں، صرف بوٹ پالش کی ڈبیاں اٹھا لیں۔ تو یہ جی گرین بسز کی جو کہانی مبینہ طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کنفرم ابھی تک میں نے نہیں کیا اس کے اوپر، لیکن یہ تحریر میرے سامنے آئی، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اچھا جاتے جاتے نا، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مواصلات کے چیئرمین سینیٹر پرویز رشید نے جو ہے نا وہ موٹر وے پولیس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے نکاح نامے چیک نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ اب دیکھیں پاکستانیوں کے ساتھ کیسا مذاق کیا جا رہا ہے۔ یہ اب سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے برائے مواصلات کے چیئرمین پرویز رشید کی زبانی سن لیں، کیسے جو ہے وہ پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے وہ رویے رکھے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موٹر وے پولیس کا ایک ذمہ دار ادارہ ہے جو آئندہ کوشش کریں کہ کسی کا نکاح نامہ چیک نہ کریں۔ سینیٹر پرویز رشید کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مواصلات کا اجلاس ہوا۔ اس دوران موٹر وے پولیس کے جو نا وہ ہینڈ آؤٹ پر شدید اعتراض اٹھاتے ہوئے سینیٹر سیف اللہ ابرو نے وضاحت طلب کر لی جی۔ سیف اللہ ابرو نے سوال اٹھایا کہ موٹر وے پولیس نے سینیٹرز کے تمام ہینڈ آؤٹ میں کس بنیاد پر انہیں شامل کیے؟ موٹر وے پولیس کیسے معلوم ہوا کہ برآمد سامان مخصوص سینیٹر سے متعلق تھا؟ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی شخص کے ذاتی فعل کو سینٹ یا کمیٹی سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ کمیٹی نے کبھی کسی ادارے پر غیر ضروری دباؤ نہیں ڈالا۔ ذیلی کمیٹی نے سگریٹ اسمگلنگ اور ٹیکس چوری معاملات کے قانون کے مطابق اٹھائے جانے کے لیے زور دیا۔ اچھا جی، انہیں مطالبہ کیا کہ اگر کسی ادارے نے جو ہے وہ نام جاری کیے ہیں تو اس کی مکمل وضاحت ہونی چاہیے۔ سیف اللہ ابڑو کا کہنا تھا کہ موٹر وے پولیس کو انٹیلیجنس معلومات ملتی ہے، افراد سے متعلق کیا سرائی نہیں کی جا سکتی۔ اجلاس کے دوران آئی جی موٹر وے کا کہنا تھا کہ ہمارا کام کارروائی کرنا ہے، کسی شخصیت یا ادارے سے متعلق تبصرہ کرنا نہیں ہے۔ کمیٹی چیئرمین پرویز رشید بولے کہ موٹر وے پولیس کی اچھی ساکھ ہے جو برقرار رہنی چاہیے۔ شہریوں کے نکاح نامے چیک کرنے کی موٹر وے پولیس کو کس نے اجازت دی؟ سینٹ کے قائمہ کمیٹی میں NHA کے ترقیاتی منصوبوں فنڈز کی تقسیم پر بھی سخت سوالات اٹھائے گئے۔ سینیٹر ضمیر گھمرو کا کہنا تھا کہ پرانے منصوبے پہلے مکمل کریں،
پھر نئے منصوبے شروع ہونے چاہیے۔ حکام وزارت مواصلات نے کہا کہ پرانے منصوبے پہلے مکمل کریں، نئے منصوبے شروع نہیں کر رہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جی مزید کہا کہ سینیٹر عبد القادر کا کہنا تھا کہ منصوبوں کے لیے 4 ماہ رقم جاری نہیں ہوتی، جس کے باعث کام رک جاتے ہیں۔ پلاننگ کمیشن کو بھی کمیٹی اجلاس میں طلب کرنے کی تجویز ہے۔ سینیٹر پرویز رشید نے کہا کہ موٹر وے پر پہلے حد رفتار 140 تھی، اس وقت ہونے والے 10 چالانوں میں سے میرا بھی ایک چالان تھا۔ موٹر وے پر پیش آنے والے واقعے سے متعلق موٹر وے پولیس کمیٹی کو آگاہ کرے۔ اس پر آئی جی موٹر وے کا کہنا تھا کہ گاڑی پارکنگ زون میں چیک کی گئی، ڈرائیور سمبڑیال سے گاڑی لے گیا اور پھر واپس آیا۔ سمبڑیال۔ اچھا، واقعے کی انکوائری جاری ہے، مکمل ہونے پر رپورٹ کمیٹی میں پیش کر دی جائے گی۔ سیف اللہ ابڑو کا کہنا تھا کہ چکری کے قریب 11 ٹرکوں سے 20 کروڑ روپے کی سگریٹ پکڑے گئے۔ اس پر آئی جی موٹر نے کہا کہ کسٹمز کی فراہم کردہ اطلاعات پر کارروائی کرتے ہیں۔ سیف اللہ ابڑو نے مزید کہا کہ آپ کا ایس پی کہتا ہے سینیٹر کیا ہوتا ہے، حالانکہ میں نے کبھی اس سے فون نہیں کیا۔ اجلاس کے دوران ایڈیشنل سیکرٹری وزارت مواصلات کا کہنا تھا کہ حکومت NHA کو فنڈ نہیں قرض دیتی ہے، یہ قرضہ 3,700 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ NHA اس قرض پر سود ادا کرتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صوبوں کے پاس ترقیاتی فنڈز وفاق سے زیادہ ہیں۔ بلوچستان کے لیے 116 ارب روپے کا فنڈ رکھا گیا ہے۔ کراچی کے لیے جو ہے نا وہ کوئٹہ اور چمن تک پاکستان ایکسپریس وے کے لیے 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق پاکستان ایکسپریس وے کو 1 سال میں جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ سینیٹر عبد القادر نے آئندہ اجلاس میں پلاننگ کمیشن کو کام کو طلب کرنے کی تجویز بھی دی، جبکہ چیئرمین قائمہ کمیٹی سینیٹر پرویز رشید نے موٹر وے پولیس کو نکاح نامے چیک نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ پرویز رشید کا کہنا تھا کہ موٹر وے پولیس ایک ذمہ دار ادارہ ہے اور آئندہ کوشش کریں کہ کسی بھی شخص کا نکاح نامہ چیک نہ کریں۔ یہ تو تھی نا 3 بڑی خبریں۔ اب آتے ہیں جی چھوٹی چھوٹی خبروں کے اوپر۔ کشمیر کا الیکشن کے اوپر بات کرتے ہیں جی کہ کشمیر میں جو ہے وہ نون لیگ نے میدان مار لیا ہے جی۔ یہ کیسے میدان مارا اس کے اوپر ابھی تک کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن جو سامنے آنے والی صورتحال ہے، جو سامنے آنے والے نتائج ہیں، چاہے آپ اسے فارم 47 کا کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن اس جو الیکشن میں جو پہلا ایک حلقہ ہے جس کے نتائج آئے ہیں، ان میں سے 9 سیٹیں وہ جو ہے وہ نون لیگ نکالنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ تو کشمیر کے بیٹے جی وہاں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب کتنے ووٹ پڑے ہیں، کیا ٹرن آؤٹ ہے، کیا اس الیکشن کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی ہے، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ نون لیگ نے مارکا مارا ہے جی۔ تو جس طرح میں نے ایک پوسٹ ابھی پڑھی تھی کہ ایک شخص نے لکھا تھا کہ جس طرح جو ہے وہ پاکستانیوں کو رگڑا لگایا مہنگائی کے طوفانوں میں، اور کشمیر میں الیکشن جیتنے پہ دونوں طرف سے مبارکباد ہو۔ تو یہ جی مارکا انہوں نے مار لیا۔ اصل میں نا اب جو ہے وہ ایک مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ الیکشن اگر کرانے تھے تو معاملات اب کشمیر کے سامنے، وہاں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ دھرنے دیے ہوئے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں وہاں جو ہے وہ مظاہرے ہیں، وہ پرتشدد صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ اس دوران اس طرح کے الیکشن منعقد کرنا ان کے اوپر جی پھر جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا، ابھی تھوڑا لیٹ ہو جاتے تو اچھا تھا، الیکشن تھوڑے لیٹ ہو جاتے نا تو اچھا ہوتا، کیونکہ ابھی جو حالات ہیں اس میں ان الیکشنوں کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہتی۔ اور مجھے یہ بھی پتہ کہ یہ الیکشن بعد میں اگر کوئی نیوٹرل شخص آ گیا نا تو یہ الیکشن دوبارہ ضرور ہوں گے۔ جس طرح 8 فروری کو پاکستانیوں کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، مبینہ طور پہ یہ لگتا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے یہاں پر جی۔ اور پی پی کے جو بلاول بھٹو ہیں وہ اب جو ہے وہ فارم 47 کا تانا دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی الیکشن ہے جیسے جو ہے وہ 8 فروری کو ہوئے تھے۔ تو بھائی اس 8 فروری کے بینیفیشری تو آپ لوگ بھی ہیں،
اگر 8 فروری کو رگ ہوئے تھے الیکشن، اگر 8 فروری کو نتائج جو ہیں وہ رگ ہوئے تھے تو اس کے بینیفیشری تو پیپل پارٹی جو ہے وہ پیش ہے، نون لیگ اور پیپل پارٹی اور استحکام پارٹی IPP جسے کہتے ہیں، ایک تو مجھے نام نہیں آ رہا یا میرے زبان پہ نہیں چڑھ رہا، یہ تینوں پارٹیاں پیش تھی۔ ہاں فضل الرحمان آج کل انقلابی بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فضل الرحمان کو ان کا حصہ بقدر جزا نہیں دیا گیا، لیکن جو باقی پارٹیاں ہیں ان کا تو تنقید کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ استحکام پارٹی تو شکر ادا کرے، شکرانے کے نفل ادا کرے کہ وہ جو ہے وہ گلگت میں بھی دوسرے نمبر پہ آئی ہے۔ کشمیر میں دیکھو بھی PP جو ہے وہ پہلا مرحلہ ہے نا، اس میں PP جو ہے وہ نون لیگ کے بعد PP دوسرے نمبر پہ اور نون لیگ پہلے نمبر پہ۔ حالانکہ کوئی ٹرن آؤٹ نہیں تھا، کوئی اتنے اچھے خاصے ووٹ نہیں پڑے، لیکن پھر بھی جو اب ہمیں جو مصدقہ جو اطلاعات ہیں وہ تو ابھی تک کوئی نہیں آئی، کوئی اس طرح کی جو ہے وہ سامنے آئے ذرائع کے مطابق یا کوئی کس طرح، تو ووٹنگ رگ ہوئی یا نہیں اس کے اوپر ابھی کام جاری ہے۔ جیسے کوئی اس طرح کی خبر آتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن فی الحال جی نون لیگ نے جو ہے وہ پیپل پارٹی کو بچھاڑ کے رکھ دیا ہے، کیونکہ یہی دو بڑی جماعتیں تھیں وہاں الیکشن میں، PTI نے اور جو وہاں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہوا تھا اس الیکشن کا۔ تو فی الحال جی PP جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ اب رولا شولا ڈھا رہے ہیں، شیلا رضا ہو گئی یا باقی جتنے ہو گئے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے نا کہ یہ رانا ثناء اللہ آج کل جو ہے وہ صحافیوں کے اوپر بہت چڑھ دوڑتا ہے ہر بات کے اوپر، کہ صحافی جی کسی کے کہنے پہ جو ہے وہ سیاستدانوں کو گندے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی صحافی بیچارے کیا کریں، آپ نے خود اپنے منہ سے بولا کہ 3,000 ارب جو ہے وہ PP نے کرپشن کیا اور پیسے باہر بھیجیں، اور جب آپ سے سوال کیا تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرے سے سوال نہ پوچھو۔ بھائی جب آپ نے الزام لگایا تو اسے پروف کریں یا اپنی غلطی مانیں، تو آگے سے کہتا ہے کہ میں ڈکٹیکشن نہیں لوں گا۔ آگے بھی شاہ زیب خانزادہ تھے، ویسے تو میں ایسے صحافیوں سے اختلاف کرتا ہوں ان کی کئی باتوں سے، لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ پھر ہم بھی ڈکٹیکشن نہیں لیں گے آپ سے سوالوں کی۔ یہی اصل جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کرنا چاہیے تھا۔ اگر تمام صحافی پاکستان میں صحافت جرنلزم وہ جو ہے وہ اچھی اور اس طرح کرنے لگ جائے نا تو پاکستان کے حالات کافی بہتر ہو سکتے ہیں۔ نجم ولی، حسن ایوب جیسے تجزیہ نگار کو TV پہ کم بٹھایا جائے تو ہی اچھا ہوگا پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے۔ تو اچھا جاتے جاتے مزے کا ایک لطیفہ میں سناتے چاہتا ہوں جی آپ کو۔ یہ جواد احمد جنہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے سیاسی، پہلے یہ گلوکار تھے، اکثر لوگ اسے میراثی کہتے ہیں، میراثی کا طعنہ دیتے ہیں۔ میرے نزدیک ایسا نہیں کرنا چاہیے، میراثی بھی انسان ہوتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، تو اس طرح کے طعنے شانے نہیں دینے چاہیے۔ بہرحال جی یہ کہتا ہے کہ وہ اجے دیوگن والا فلم والا ایک ڈائلاگ دے مارا کہ زمانہ ہم سے، ہم زمانے سے نہیں۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، کیسا زمانہ آپ سے کہ آپ کو اپنے گھر والوں نے ووٹ نہیں دی، آپ ایک سیٹ بھی نہیں نکال سکے اس الیکشن میں۔ یہاں اندازہ کریں آپ، پتہ نہیں آپ کس زمانے سے ہیں۔ زمانہ ہم سے، ہمیں کوئی مٹا سکے تو کسی میں دم نہیں، ہم زمانے سے نہیں زمانہ ہم سے۔ اور بھائی یہ ڈائلاگ بازی جو ہے نا وہ گانوں میں تو اچھی لگتی ہے، فلموں میں اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں آپ کے تو اپنے رشتہ داروں نے آپ کو منہ تک نہیں لگائے، انہوں نے آپ کو ووٹ تک نہیں دیے۔ تو اس طرح کی ڈائلاگ بازی اجے دیوگن بننے کی جو ہے نا وہ کوشش نہ کیا کریں۔ اور